سوال ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق 8 لوگ ہیں۔ ان 8 لوگوں میں سے پہلا بندہ انما الصدقات للفقراء، فقیر، جو بندہ کنگال ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، بالکل ہر چیز سے خالی ہے، وہ ایسا بندہ جس کا نہ کوئی معاش معیشت ہے، جس کی نہ کوئی نوکری چاکری ہے، جس کی نہ کوئی ذریعہ معاش، کچھ بھی اس کی آمدنی ہے ہی نہیں ہے، وہ بالکل فارغ ہے، اس کو کہتے ہیں وہ فقیر ہے۔ دوسرا والمساکین، مسکین کی جمع ہے مساکین۔ مسکین ہر اس انسان کو کہتے ہیں جس کی آمدنی کم ہو اور اخراجات زیادہ ہو۔ قرآن مجید میں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے سورہ کہف کے آخر میں جس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے 16ویں پارے کی ابتدا میں، اس میں وہاں پر مساکین کا ذکر ہے جن کی کشتی کو عیبدار بنا دیا تھا۔ تو وہاں پر ہے کہ حالانکہ وہ کشتی کے مالک تھے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مسکین ہے۔ تو جو آج کے زمانے میں فرض کریں کہ ایک بندہ گاڑی کا مالک ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ مسکین کہہ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ مسکین وہ ہوتا ہے جس کی کچھ نہ کچھ آمدنی ہو، کچھ نہ کچھ اس کا ذریعہ معاش ہو، لیکن اس کی آمدنی کم ہو اور اخراجات زیادہ ہوں، تو ایسے بندے کو کہتے ہیں مسکین۔ تو آپ مسکین کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ جو آمدنی اور یہ جو اخراجات ہیں ان کا فیصلہ بنیادی چیزوں سے کیا جائے گا، مطلب رہنے کے لیے چھت، کھانے کے لیے خوراک، غذا، پہننے کے لیے کپڑے۔ یہ نہیں کہ ہمارے لاکھوں میں اخراجات ہوں اور پھر کہیں کہ جس طرح آج کی سوسائٹی میں ہر بندہ کہتا پھرتا ہے کہ میرے تو اخراجات زیادہ ہیں اور میری آمدنی کم ہے۔ ایسے نہیں ہوگا، بنیادی چیزیں دیکھی جائیں گی، کھانے پینے کی، پہننے کی اور رہنے کے لیے چھت۔ تیسری چیز والعاملین علیہا، جو لوگ کلیکشن کرتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، جو لوگ صدقات اکٹھے کرتے ہیں، ان کے اوپر جو لوگ مقرر کیے گئے ہیں وہ لوگ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ چوتھے والمؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ جو نئے نئے اسلام لے کر آئے ہیں، ان کی دلجوئی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے، جوڑے رکھنے کے لیے ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور پانچویں لوگ وفی الرقاب، وہ لوگ جو قیدی ہیں، جو اس وقت جیلوں کے اندر باندھے ہیں، جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اور وہاں پر وہ کسی مصیبت مشکل سے یا کسی سزا سے وہ گزر رہے ہیں، تو آپ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ چھٹے لوگ والغارمین، وہ لوگ جو مقروض ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ مقروض کا یہ مطلب ہے کہ ایک بندہ کل تک کروڑ پتی تھا، آج وہ مقروض ہو گیا تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بے شک کل امید کی جا سکتی ہے کہ یہ پھر کروڑ پتی بن جائے گا۔ اگر فرض کریں کسی کو لاس ہو گیا اور وہ اچھا خاصا کھاتا پیتا اور دینے والا، وہ خود صاحب زکوٰۃ انسان تھا، لیکن کچھ مسائل ایسے بنے، کچھ حالات ایسے بنے کہ اب وہ غریب فقیر ہو گیا، مسکین ہو گیا، تو آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ اس کی ہسٹری نہیں چیک کریں گے کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، کل تک تو یہ کروڑ پتی تھا اور یہ تھا اور یہ تھا۔ اسلام نے جو کرنٹ سٹیٹس ہے اس کو دیکھا کہ اس کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ تو اگر اس وقت اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور سب کچھ اس کا اجڑ گیا ہے، بک گیا ہے، ختم ہو گیا ہے اور قرضوں میں چلا گیا، تو آپ ایسے بندے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ساتواں مصرف وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں۔ عام طور پر فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے جب تک اس کو کسی چیز کے ساتھ خاص نہ کیا جائے کہ کہاں۔ بہرحال جہاد فی سبیل اللہ میں بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ آٹھویں اور آخری جگہ وابن السبیل، اور مسافر کو۔ اب یہ جو 8 مصارف بیان ہوئے ہیں ان میں سے 4 یا 5 مصرف ایسے ہیں جن کا تعلق غربت سے نہیں ہے، جن کا تعلق اتفاقی طور پر غربت سے ہے یا اتفاقی طور پر مسکنت سے ہے یا محتاجی سے ہے۔ آپ دیکھیں مسکین، وہ بھی ایک قسم کا کچھ نہ کچھ کما رہا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو مؤلفۃ قلوبہم، یعنی جو نیا نیا اسلام لے کر آیا، وہ غریب بھی ہو سکتا ہے، وہ امیر بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور پھر رقاب، جو قیدی ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے، امیر بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ والغارمین، جو پہلے امیر تھا اب غریب ہو گیا ہے، قرضے میں ڈوب گیا، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد میں۔ وابن السبیل، اور مسافر، وہ بے شک اپنے علاقے میں کھاتا پیتا ہو تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یہ بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ جو سوسائٹی میں بنا ہوا ہے کہ زکوٰۃ صرف غریب کو دینی ہے، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف میں سے 5 مصارف ایسے ہیں کہ جو غریب بھی ہو سکتے ہیں، امیر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ایسے بندے کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کے مصارف میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی شمار کیا۔ آپ کو کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف غریب کو دیں یا صرف فقیر کو دیں یا بالکل ایسے بے بس بندے کو دیں کہ جس کے پاس ککھ نہیں ہے، بلکہ آپ ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو کسی حد تک کھاتے پیتے ہیں لیکن وہ محتاج ہیں، ان کی ضرورت مزید ہے، آپ ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ معاشرے سے غربت کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ساری زکوٰۃ ایک سال ایک بندے کو دیں۔ فرض کریں اگر آپ کی 1 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی ہے
آپ ایک بندے کو دیتے ہیں تو وہ 1 لاکھ سے اپنی کوئی چھوٹی موٹی معیشت کا سبب پیدا کر لے گا، کوئی ریڑھی لگا لے گا، کوئی ہلکی پھلکی دکان کریانہ شروع کر لے گا، یا کوئی اور ایسا کام شروع کر لے گا جس سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ مستقبل میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا اور یہ کل خود کو صاحب زکوٰۃ ہوگا، کل کو خود یہ لوگوں کو زکوٰۃ دینے والا ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ 2,000 5,000 بانٹ کر دیں اور ساری زندگی پھر آپ ان لوگوں کو دیتے رہیں، وہ کبھی بھی اپنے پاؤں پر نہ کھڑے ہوں۔ اس سے بہتر ہے اگر آپ کی زکوٰۃ خصوصاً لاکھوں میں بنتی ہے تو 1 سال کی زکوٰۃ ایک بندے کو دیں، اگر اس سے بھی زیادہ زکوٰۃ ہے تو 2 بندوں کو دیں، اور ان 3 4 بندوں کو آپ معاشرے سے زکوٰۃ لینے والا ختم کر کے زکوٰۃ دینے والا بنا دیں۔